اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے اسلام میں کام کی اہمیت۔ اسلام میں کام کی اہمیت۔ اسلام ایک کمپلیٹ ریلیجن ہے، ایک کامل مذہب ہے، ایک مکمل دین ہے جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، سبب ہدایت ہے اور ہمیں قیامت تک کے لیے ہدایت مہیا کرتا رہے گا۔ اگر ہم غور کریں آج کل کے زمانے میں تو دو طرح کے ہمارے پاس نقطۂ نظر یا ایٹیٹیوڈ سامنے آتے ہیں۔ ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ بے انتہا محنت کی جائے، بے انتہا کام کیا جائے اور اس دنیا میں مقام، مرتبہ اور دولت کی ساری چیزوں کو حاصل کیا جائے۔ اور دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ جی نہیں، میں چونکہ جدی پشتی عمرہ کی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور امیر فیملی سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم غور کریں اسلامی تعلیمات کا اور رسول اللہ کی سیرت کا اور انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا، تو انہوں نے ہمیں باقاعدہ گائیڈ لائن فراہم کی ہے اور ایک وے آف لائف دی ہے کہ ہم کس طرح سے زندگی گزاریں۔ آپ کے پاس جو رقم ہوتی ہے، جو نوٹ ہوتا ہے، اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ حصول رزق حلال عبادت ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ رزق حلال کا حصول یا اس کا حاصل کرنا یہ عبادت ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ کام کر کے ہوگا۔ کیا ہم کام دنیا کے لیے کریں؟ یہ ایک بڑا موٹا سوال ہے۔ کیا ہم دنیا کے لیے کام کریں جبکہ ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی 50 سال، 60 سال، 70 سال کی زندگی ہے اور ختم ہو جائے گی، جبکہ ہمیں آخرت کی زندگی میں زیادہ زندگی گزارنی ہے، آخرت کی زندگی ہمارے لیے زیادہ مشعل راہ ہے اور یہ ساری چیزیں۔ تو کیا ہم دنیا میں کام نہ کریں یا دنیا میں گھر نہ بنائیں، دنیا میں اچھا لباس نہ پہنیں، دنیا میں اچھی سواری کو اختیار نہ کریں؟ جی نہیں۔ جو اقوال انبیاء علیہ السلام کے اور ائمہ علیہ السلام کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ہم تک پہنچتے ہیں، ان کا خلاصہ یہی کہ کام میں محنت ہے، کام میں عظمت ہے، کام میں بڑائی ہے۔ اب کام کی دو قسمیں ہیں، ایک کام ہے اچھا کام، ایک کام ہے برا کام۔ میں آپ کے تمہیں انبیاء علیہ السلام کے پیشے اور آکوپیشنز وغیرہ جو ان کے تھے وہ بیان کروں گا۔ کون سا کام کرنا چاہیے، کون سا کام نہیں کرنا چاہیے؟ ایسا کام کہ جس سے خلق خدا کی یا انسانیت کی فلاح و بہبود ہوتی ہے، وہ کام اچھا ہے۔ یعنی ایسا کام کہ جو ہیومینٹی کے لیے ہو، وہ اچھا کام ہے۔ اور ایسا کام کہ جس سے آپ کی ذات یا آپ کے اطراف میں موجود لوگوں کو نقصان ہوتا ہو، چاہے وہ نقصان جسمانی ہو، چاہے وہ نقصان معنوی ہو، چاہے وہ نقصان روحانی ہو، کسی بھی قسم کا نقصان ہو۔ مثلا کسی کا مال اٹھا لینا یہ بھی ایک طرح کا کام ہے جسے آپ چوری کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کام اگرچہ کہ کام ہے لیکن اس سے ایک انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ میں نے لفظ انسان کہا ہے، مسلمان نہیں کہا۔ آپ کسی کے بھی مال کو بغیر اس کی اجازت کے اٹھا نہیں سکتے۔ آج کل تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں نا کہ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ عروج ہے اور موبائل فون وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں، تو آپ کسی کا مال نہیں اٹھا سکتے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ کیا کسی کے موبائل کے اندر داخل ہونے کے بعد اس کے میسیجز پڑھ لیں؟ ٹھیک ہے، یہ قطعی الاؤ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا کام ہے لیکن یہ کام اچھا کام نہیں ہے۔ دین اسلام اس کے اوپر قطعاً لگاتا ہے، اس کو منع کرتا ہے۔ انٹل اور انلیس آپ کے پاس اس بات کی اجازت ہو، ٹھیک ہے، اجازت نہ ہو اگر آپ کی کسی کی جس کی ملکیت ہے تو ٹھیک ہے، آپ جو وہ بالکل اسے ٹچ بھی نہیں کر سکتے۔ بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ ایک چیز اگر یہاں رکھی ہوئی ہے تو اسے بغیر پرمیشن کے اٹھا کے وہاں رکھنا یہ بھی ایک کام ہے۔ آپ یہاں سے اٹھا کے وہاں بھی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو ایک اچھا کام ہو گیا، ایک ہو گیا برا کام۔ مثال کے طور پر آپ نہ شراب پیتے ہیں، نہ شراب کی تشہیر کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی گاڑی میں شراب کی بوٹلز رکھ کے یہاں سے وہاں ڈیلیوری کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کا کام اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے۔ تو کیا اس طرح کا کام کرنا الاؤ ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں، اس طرح کا کام کرنا بھی الاؤ نہیں۔ کام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فزیکل کام۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے اس وقت لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں اسلام میں کام کی اہمیت پر، ٹھیک ہے؟ تو کیا یہ کام لغو ہے؟ کیا یہ کام غلط ہے؟ جی نہیں،
یہ کام جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں بول رہا ہوں یہ بھی ایک طرح کا کام ہے. تو پھر اس کام کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جب یہ ویڈیو دنیا جہاں کے اندر شیئر ہوگی لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے, استفادہ کریں گے. نوجوان دوست اس کو سننے کے بعد کسی ایک شخص کے دل کے اندر بھی اگر شمع روشن ہو گئی ہمارا کام سفل ہے. اور یہ جو ادارہ ہے ان کا بھی کام جو ہے وہ بہترین ہو جائے گا اور ان کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. تو کام دو طرح کے, پہلا کام اچھا, دوسرا کام برا. اچھے کام ایک طرح کے وہ ہوتے ہیں کہ جو پریکٹیکلی فزیکلی ہم انجام دیتے ہیں, مثال کے طور پر کلاس میں جا کے پڑھا رہے ہیں, ٹیچنگ کر رہے ہیں, یہ بھی ایک طرح کا کام ہے. جو نیچے بیٹھے ہوئے بچے ہیں وہ آپ سے سیکھ رہے ہیں, یہ کام ہے, اس کا فائدہ ہو رہا ہے. ایک کام یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا, آپ کو صرف سر ہلانا ہوتا ہے یا سر آپ کو نفی کے اندر جھکانا ہوتا ہے. دو کام ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو جج کے سامنے پیش کیا گیا اور آپ نے کہا کہ جناب والا آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے انسان کو قتل کرتے ہوئے دیکھا تھا, تو وہ کہیں گے کہ میں کوئی کام کرنا نہیں چاہتا, لیکن اگر وہ ہاں کہیں گے, کہا بھی نہیں صرف سر ہلا دیا, تو یہ بھی ایک طرح کا کام. اگر انہوں نے سچ بولا تو یہ بہت اچھا کام شمار کیا جائے گا, اگر انہوں نے غلط کہا تو یہ کام نامناسب تصور کیا جائے گا. تو اسلام میں دو طرح کے کام. اب انبیاء علیہ السلام کے کیا پیشے تھے؟ کیا انبیاء علیہ السلام رسول اللہ یا دیگر انبیاء علیہ السلام کیا بیٹھتے تھے اور فرشتہ وہی جس طریقے سے وہی نازل ہوتی تھی, کیا فرشتہ آپ کے لیے انبیاء علیہ السلام کے لیے جنت سے من و سلوہ لے کر آتا تھا یا بہترین کھانے لے کر آیا کرتا تھا کہ انبیاء آرام سے بیٹھ کے لیوش دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے؟ جی نہیں. انبیاء علیہ السلام محنت کیا کرتے تھے. آپ نے سنا ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام واز اے کلوتھ مرچنٹ. حضرت ادریس علیہ السلام کپڑوں کو سیا کرتے تھے. تو کیا اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کپڑے نہیں پہنا کرتے تھے؟ کپڑے پہنا کرتے تھے حضرت آدم علیہ السلام, لیکن وہ ان اسٹچڈ کپڑے ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے, یا وہ پتوں وغیرہ کو باندھ دیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کو چھپا لیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو حضرت ادریس علیہ السلام کپڑوں کا کام کیا کرتے تھے. آپ اگر دیکھیں گے تو حضرت داؤد علیہ السلام لوہار کا کام کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور اس کے ذریعے سے زنا وغیرہ بنایا, یعنی فارغ نہیں بیٹھتے تھے. بلکہ اتنا کہا گیا ہے احادیث کے اندر کہ اگر آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے کرنے کے لیے, یعنی آپ نے موبائل بھی یوز کر لیا, سوشل میڈیا یوز کر لیا, سارے کام کا ایک وقت ایسا آتا ہے نا کہ انسان اکتا جاتا ہے ساری چیزوں سے, تو پھر کیا کرے؟ تو کہتے ہیں کہ انسان اپنی شرٹ کے بٹن توڑنے کے بعد انہیں دوبارہ سے سینا شروع کر دے. یہ بھی ایک کام ہے بٹن نکالنے کے بعد. یعنی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, کوئی نہ کوئی تحرک ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی حرکت ہونی چاہیے. غور کیجیے اس جملے پر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حرکت ہونی چاہیے, متحرک ہونا چاہیے انسان کو, حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. یہ جملہ آپ ذہن میں رکھیے گا, بڑا کام آئے گا. دیکھیں اسلام کہتا ہے کہ آپ موو کرتے رہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, ٹھیک ہے, اچھے مقامات کی طرف موو کرتے رہیں. یہ بھی ایک اچھا کام. انسان اگر دنیا دیکھے گا, غور کرے گا, مشاہدہ کرے گا اللہ تعالیٰ کی سورج چاند ستاروں اور بہترین باغات کا اور بہترین درختوں کا مشاہدہ کرے گا, ناردرن ایریاز کا مشاہدہ کرے گا, بیرون ممالک کا سفر کرے گا, تو یہ بھی ایک اچھا کام ہے. انسان کو قرب خدا حاصل ہوتا ہے, ٹھیک. تو انبیاء علیہ السلام رسول اللہ ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ بھیڑ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے اور اس کے بعد تجارت وغیرہ بزنس بھی کیا کرتے تھے. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا, ٹھیک ہے. تو ہر نبی کچھ نہ کچھ کام کیا کرتا تھا. ایسے کوئی نبی فارغ نہیں رہا کرتا تھا یا کرتے تھے. اس کے بعد اگر ہم غور کریں صحابہ کرام کی تاریخ کو بھی اگر ہم مطالعہ کریں تو وہ بھی کوئی نہ کوئی کام کسی نہ کسی شعبے سے, آکوپیشن سے, پروفیشن سے وابستہ تھے. اگر ہم آگے بڑھے تو حضرت علی علیہ السلام کنویں کھودا کرتے تھے, ٹھیک ہے. حضرت علی علیہ السلام کاشتکاری کا کام کیا کرتے تھے. ہم مشہور و معروف سنتے بھی ہیں کہ حضرت علی نے یہودی کے باغ میں کام کیا. ویری گڈ. یعنی نان مسلم کے باغ میں کام کیا. ایسے فارغ بیٹھنے کے بعد جبرائیل سے یہ نہیں کہا کہ لاؤ کپڑے لاؤ, لباس لاؤ, گاڑی لاؤ, بہترین قسم کی سواریاں اونٹ لے کر آؤ جو کہ تیز چلتے ہوں صحرا کے اندر. نہیں, اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی. صرف ایک ڈیمانڈ تھی کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں اور بہترین کام اس دنیا میں انجام دیں. تو جس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے کہ کام کرنا چاہیے, تو بہت سارے کام نہیں بھی کرنے چاہیے, ٹھیک ہے نا. کام کرنا چاہیے تو بہت سارے کام نہیں بھی کرنے چاہیے اپنی زندگی کے اندر. انبیاء علیہ السلام کی جو سیرت ہے, اچھا کام نہیں کرنا چاہیے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سستی کا مظاہرہ کرے اور بیٹھ جائے. جی نہیں, اسلام سستی اور کاہلی سے انتہائی اجتناب کرنا منع کرتا ہے.
ایک مرتبہ امام علیہ السلام چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک شخص کے گھر پہ گئے اور وہ بیمار تھا کافی. اس کا گھر بہت بڑا تھا, لیوش قسم کا گھر تھا, حویلی ٹائپ کی. وہ بیمار تھا کافی. امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آپ اتنا بڑا آپ کے پاس گھر ہے, اتنا مال و دولت ہے آپ کے پاس, آپ اپنے عزیز و اقارب کو کیوں یہاں پہ لا کے رکھتے نہیں؟ آپ اپنے رشتے داروں کو, آپ غریب غربا کو, یعنی اگر آپ کے گھر میں 20 کمرے ہیں, آپ ایک کمرے میں رہتے ہیں, دوسرے کمرے میں چلے پڑھ لیتے ہیں, پھر باقی کمرے آپ کے فری رہتے ہیں نا, تو آپ وہاں پہ غریب مساکین یتامہ یتیموں کو لا کے رکھیں, یہ بھی ایک طرح کا اچھا کام ہے. امام علیہ السلام نے انہوں نے تاکید. اگر ہم غور کریں تو اسلام نے ہمیں مسلسل کام کرنے کی, محنت کرنے کی تعلیم دی ہے. آپ نے سنا ہوگا, اور ظاہر ہے اگست کا یہ مت چل رہا ہے, آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح بھی یہ کہا کرتے تھے کہ کام کام کام. اس سے نوجوان دوستوں نے وضع بنا لیا ہے کہ کام کام کام, یعنی CALM والا کام, ریلیکس رہو ریلیکس رہو ریلیکس رہو. جی نہیں, قائد اعظم نے اس والے کام کا نہیں کہا, قائد اعظم نے کام متحرک رہنے والے کام کا کہا. اور کرنا ہے, اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں, میں بات کو بس وائنڈ اپ کر رہا ہوں, تو ہر نبی نے کام کیا, ہر نبی نے محنت کی, ہر نبی نے رزق حلال کمایا. امام علیہ السلام چھٹے امام ایک مرتبہ باغ میں کام کرنے کے لیے جا رہے تھے, امام جعفر صادق علیہ السلام, تو آپ 2 افراد کے ساتھ اس طرح سہارا لیے ہوئے اپنی زمینوں کی طرف جا رہے تھے جہاں پہ آپ کو کاشتکاری کرنی تھی. جسم لہو لہان تھا, جسم پسینے سے شرابور تھا. جب آپ آگے بڑھے تو ایک شخص نے کہا کہ آج میں امام علیہ السلام کو کوئی اچھی بات سکھاتا ہوں کہ اس عمر کے اندر, اس بڑھاپے کے اندر بھی کام کر رہے ہیں اور دنیا کی طرف کر رہے ہیں, یعنی طلب دنیا کر رہے ہیں. تو امام علیہ السلام کے پاس گیا اور امام سے جانے کے بعد کہا کہ آپ اس بزرگی کے اندر بھی کام کر رہے ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے کام کرنے, آپ کام نہ کریں, آپ بالکل آرام سے بیٹھے, آپ کے جو غلام ہیں, کارمندان ہیں, آپ کے کام کرنے والے, یہ آپ کے کام کریں گے. امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں کام نہیں کروں گا تو پھر مجھے تم جیسے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے, ٹھیک ہے, اور مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر یہ ہے کہ میں خود اس زمین کے اوپر جا کے کام کروں اور پسینے میں شراب ہوں. تو میں اپنے نوجوان دوستوں کو بھی یہ کہوں گا کہ خاص طور پہ آج کل ایک آخری جملہ ذہن میں آگے میں پیش کر دیتا ہوں, آج کل ہمارے نوجوان دوست گھر بیٹھ کے کمانے کو زیادہ پسند کرتے ہیں, جسے کہتے ہیں کہ آن لائن بیٹھ کے کمانا. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. یا آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک اور یوٹیوبرز بہت سارے آ گئے ہیں. اگر کسی سے پوچھا بھی آپ کیا کام کرتے ہیں, کہ میں ٹیچر ہوں, ٹھیک ہے, میں لائر ہوں, میں پروفیسر ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں, میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں, میں بینکر ہوں, وغیرہ وغیرہ. کسی اور سے پوچھے میں یوٹیوبر ہوں, میں ٹک ٹاکر ہوں, ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ. اس پہ بہت سارے مزاح بھی بنتے ہیں, لطیفے بنتے ہیں, لیکن میں جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اگر وہ کام اسلام کے بیسک بنیادی اصولوں کے ساتھ, بیسک فنڈامنٹلز کے ساتھ متصادم نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے ساتھ متصادم ہے, ٹکرا رہا ہے, آپ اس کام کو انجام نہیں دے سکتے. ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے ویڈیوز کے ذریعے بہت ساری جانیں جا رہی ہیں آج کل, یعنی اس کام کے ذریعے, ہمارا ٹاپک ہے کام, اس کام کی وجہ سے بہت ساری جانیں جا رہی ہیں. نوجوان جو ہے وہ دریا میں کود جاتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے اور ایک ویڈیو بنانے کے لیے 30 سیکنڈ کی, پھر اس کے بعد وہ دریا سے واپس نہیں آتے, لاش بھی نہیں ملتی ہے. دیکھیں سوشل میڈیا بڑا بڑا ہے, نیوز پیپر بڑے بڑے. تو آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم کام کریں گے, ٹھیک ہے, اچھے کام کریں گے, دنیا کے اندر ترقی حاصل کرنے کے لیے, دنیا کے اندر ترقی حاصل کرنے کے لیے, بلندی تک پہنچنے کے لیے, اچھے گھر کے لیے, اپنے پیرنٹس کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے, ٹھیک ہے, اپنی بہترین آخرت کے لیے ہم ضرور کام کریں گے. نہ یہ کہ ہم سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بستروں کو توڑنا شروع کر دیں گے. بہت شکریہ.